ہم اس چیز میں مگن ہیں کہ ہمارا کھانا اچھا ہو، ہمارا پہننا اچھا ہو، ہمارا لباس اچھا ہو، لیکن یہ دیکھیے ہم نے یہ کبھی سوچا ان ساری چیزوں کو اچھا بنانے کے باوجود بھی ہمارے روح کو چین نہیں ملتا، ہمارے روح کو سکون نہیں ملتا، وہ صرف اس لیے کہ ہم صرف اپنے اچھا بنانے کی فکر کے اندر لگے رہتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں تمام انسانوں کو میں نے پیدا کیا، ان کی سوچیں مختلف ہوگی۔ جب سوچ مختلف ہو جائے، جب فطرت علیحدہ علیحدہ ہو جائے تو تضاد آ سکتا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان، بھائی اور بہن کے درمیان، علاقے کے لوگوں کے درمیان یہ تضاد آ سکتا ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پہلی بات کہ جھگڑا نہ ہو، لیکن ہمارے معاشرے کی تباہی اور بربادی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ اور پہلا سبب یہ ہے کہ جھگڑا ہو جائے دو لوگوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، ہم خوشی اور جشن مناتے ہیں، جبکہ اسلام کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ اسلام حکم دیتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، آپس کے اندر صلح اور صفائی سے کام لیجیے۔ ہم ظاہراً صلح کروا رہے تھے، ہمارے باطن کے اندر، ہمارے دل اور دماغ کے اندر وہ منافقت کا کھوڑ اٹھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں سکونی ہے، ہماری جماعتوں کے اندر سکونی ہے، ہماری رشتہ داریوں کے اندر سکونی ہے۔ صلہ رحمی کا اللہ ذوالجلال والاکرام کے حبیب نے بڑا اجر بتایا ہے، لیکن آج ہماری صلہ رحمی کیا ہے؟ دنیاوی مقاصد کی بنیاد پر ہے۔ ہم ایک دوسرے کی خوشی کے اندر شریک ہوتے ہیں، روپے بھی خرچ کرتے ہیں، صرف اس سوچ کی بنا پر کل کو یہ مل گیا۔ ہماری سوچیں جو ہیں وہ دنیاوی مقاصد پر منحصر ہے، جبکہ اسلام کی سوچ کیا ہے؟ ایک انسان کو معیاری انسان بنانا، ایک اچھا معاشرہ دینا، دنیاوی طور پہ مسلمان اور مومن کو مضبوط کرنا، دینی طور پہ ان کو آپس کے اندر ایک بندھن کے اندر جوڑ دینا۔ آپ پڑھیے پیارے حبیب نے کیا فرمایا؟ لوگ اپنی شادی کرتے ہیں، رشتے باندھتے ہیں، لحسب و نسب، حسب و نسب کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے۔ آج وہ چیز ہمارے اندر ہے کہ یہ فلاں قوم کا ہے، میں تو اپنی قوم سے ہی رشتہ کرتا ہوں، میں اپنے قبیلے والوں ہی کے اندر اپنی بیٹی کی شادی کروں گا۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ مومن بندہ کون ہے؟ فَأَنْظِرْ بِذَاتِ الدِّينِ، جو دین والے کو پسند کرے، دین والے گھرانے کو پسند کرے۔ تو پیارے حبیب کے فرمودات جو ہیں وہ ہمارے لیے مینوان اسوہ نمونہ ہے، وہ ہمارے ایک معاشرے کے لیے اچھا آئیڈیل ہے، ہمارے جینے اور رہنے اور سہنے کا سلیقے کا ایک انداز ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جھوٹ کی کتنی ہی قباحت بیان کی ہے کہ اگر ایک صحابی نے آ کے پوچھا اللہ کے حبیب میں زنا بھی نہیں مجھ سے چھوٹتا، شراب بھی نہیں چھوٹتی، چوری بھی مجھ سے نہیں جاتی، آپ نے کیا فرمایا؟ وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَ، اگرچہ کہ تو زنا بھی کرتا ہے، تو چوری بھی کرتا ہے، تو کرتا رہے، لیکن جھوٹ کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو کیا ہوا؟ جب زنا کے قریب جانے لگا تو سوچ آئی کہ مجلس محفل رسول کے اندر جب حاضری دوں گا، سوال ہوگا تو جھوٹ تو بولنا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا منہ دکھاؤں؟ سزا لاگو ہوگی، چوری کرنے لگا تو اسی کا سارے گناہ دور ہو۔ لیکن یہ جھگڑا جو ہے یہ اس سے بھی بات کا ہے، یہ فتنہ فساد جو ہے اللہ ذوالجلال والاکرام سورۃ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں دوسرے پارے میں الفتنۃ اشد من القتل، قتل سے بھی بڑھ کر جو چیز ہے وہ فتنہ اور فساد ہے، معاشرے کی بربادی ہے، معاشرے کا امن اور چین جو ہے اس کو اٹھ جانا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ دین جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے، ہمارے گھر کے اندر وہ چین نہیں ہے، ہماری اولادیں جو ہیں ہمارا قدر نہیں کرتی، ہماری بیوی جو ہے ہمارے احکام کو کوئی رسپیکٹ نہیں دیتی، وہ ہمیں اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہے۔ مین
چیز کیا ہے؟ ہم نے طرز زندگی جو ہے وہ غیر اسلامی بنائی ہے۔ جب تک ہم اس چیز کے پیچھے نہیں جائیں گے تو اس وقت تک ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں آ سکتا، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ نمود و نمائش کی طرف نہیں بڑھ سکتا، ہماری جو نسلیں ہیں ان کے دماغ جو ہے ان کے اندر جو فتنہ اور فساد کی وہ جڑ ہے وہ کبھی جا نہیں سکتی۔ یہ مین چیز ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس فتنے کے بارے میں اجازت دیتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی دو آدمیوں کے درمیان اگر صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے تو یہ کوئی عبادت نہیں۔ یہ جھگڑا اور یہ فتنہ اور فساد معاشرے کے اندر یہ جو برائیاں ہیں یہ اتنی ناپید چیز ہے، یہ اتنا گھنونا جرم ہے، اور ہم نے اس قرآن سمجھا۔ آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، میں بھی قبیلے اور برادریوں کے اندر رہتا ہوں، آپ بھی اپنے علاقے اور معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، شہر کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہیں۔ آپ دیکھیں، غور کیجئے کہ یہ چیز ہے کہ نہیں؟ جھگڑا ہو جائے تو ہم ظاہراً سب سے بڑے خیر خواہ اس کے بنتے ہیں، ہم جیسا خیر خواہ ہی نہیں ہے اس کا، اور واقعی میں ہم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنی اولاد کو اپنی بیوی کے سامنے یہ قصہ اور کہانی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، یہ انسان ہی ایسا تھا، اس کے ساتھ ہونا ہی یہی تھا۔ کیا مطلب؟ ہم اپنی نسل کے اندر وہ بیج بو کر جانا چاہتے ہیں، نہ